اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری تراویح جو آج ہم نے تراویحوں میں تلاوت کلام پاک سنی، یہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کا ایک رکوع، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 22 سے لے کر رکوع نمبر 40 تک یعنی آخر تک، اور اس میں آل عمران کا پہلا رکوع شامل ہے۔ ان آیات طیبات کے مفاہیم کا اختصار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نیکی کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ نیکی رسوم و رواج کا نام نہیں بلکہ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات اور ہر چیز میں احکامات الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ چونکہ نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو، چونکہ نصارہ نے بیت المقدس مشرقی سمت کو قبلہ بنا لیا تھا، کیونکہ حضرت مریم مشرقی سمت میں ہی عبادت کیا کرتی تھی، بیت المقدس کی مشرقی سمت میں، اور یعنی کہ مقابلے میں یہود نے بیت اللہ کی مغربی سمت کو قبلہ بنا لیا تھا، اور وہ عملی طور پر مغربی سمت کو ہی اصل دین سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ایمان لائے، آخرت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء کرام پر ایمان لائے۔ تو ان آیات میں یہ جو ہم نے رات کو سنی ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا جو زعم باطل تھا، اس کا جواب قرآن مجید نے ان آیات میں دیا ہے۔ اللہ کی محبت میں اپنا مال یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے ہر وعدہ کی پابندی کرے اور ہر حال میں راہ حق پر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ اہل تقویٰ ہیں۔ یہ جو تقوی والے ہیں ان کی اللہ نے علامتیں بیان فرمائی ہیں، چونکہ پہلے حقیقت دین کا ذکر ہے اور مقاصد دین میں سے جان اور مال کی حفاظت بھی ہے، تو اگلی آیتوں میں فرمایا کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، لیکن قصاص لینے میں کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو انہیں حق حاصل ہے، لیکن اے اہل دانش، قصاص میں ہی زندگی ہے، معاف تمہیں کرنا نہیں چاہیے، تم کر دو تو اسلام بھی کہے گا ٹھیک ہے، لیکن اے اہل دانش، قصاص میں ہی زندگی ہے، یعنی اگر قاتل کو قتل کی سزا دی جائے گی تو پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ پھر مال کی حفاظت میں فرمایا اگر کوئی مرتے وقت اپنے مال کی وصیت کرے تو اسے عدل و انصاف سے نافذ کیا جائے۔ یہ حکم بھی ہم نے رات ہی پڑھا، لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی بعد میں، لیکن چونکہ ہم نے پڑھی اور قرآن پاک کا حصہ ہے کہ اپنے مال کی وصیت کرے تو اسے عدل و انصاف سے اس کے مال میں نافذ کیا جائے۔ اب یہ کس آیت سے منسوخ ہوا؟ اب وصیت میں صرف 1/3 نافذ، یعنی کہ 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ اگر کوئی مرنے والا وصیت کر جاتا ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا دینا، تو اس کی وصیت اس کے مال کے 3 حصے میں لاگو ہوگی، باقی جو 2 حصے ہیں وہ اسی طرح وراثت تقسیم ہوگی جیسے وراثت کی تقسیم کا قانون اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آگے اگلی آیتوں میں اللہ نے روزوں کے احکام بیان فرمائے کہ چونکہ دین پر عمل پیرا ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہوتا ہے، اور روزہ نفسانی خواہشات کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے آیت نمبر 183 سے روزوں کے احکام بیان فرمائے کہ روزے تم پر پہلی امتوں کی طرح فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، لیکن مریض اور مسافر کو اجازت ہوگی کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن رکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ رخصت ہے، کنسیشن ہے، لیکن اگر وہ رکھے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آج کل تو سفر بھی آسان ہو گیا نا۔ روزے نزول قرآن کا شکرانہ ہے، اصل میں بات یہ ہے، روزے
نزول قرآن کا شکرانہ ہے، اور قرآن ماہ رمضان میں ہی نازل ہوا تھا۔ روزے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے اور اس کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چونکہ افطاری کا وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، اس لیے اگلی آیتوں میں فرمایا کہ میں بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں، پس بندوں کو چاہیے کہ میری پیروی کرتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے مقاربت کر سکتے ہو، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ طلوع فجر ثانی تک سحری کا وقت ہے، یعنی ایک فجر کاذب ہوتی ہے اور ایک اس کے بعد فجر صادق ہوتی ہے۔ جو سفیدی صبح کی ادھر سے نمودار ہوتی ہے وہ دوسری فجر ہے، وہ دوسری فجر تک روزہ جو ہے نا اس کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے مال آگے، ہاں لیکن کیا فرمایا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ طلوع فجر ثانی تک سحری کا وقت ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے مقاربت نہیں کر سکتے، چونکہ حرام خوری عبادت کی لذتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور رشوت سے بھی بچا کرو۔ اگلی آیتوں میں احکام جہاد ہے، اور ارشاد فرمایا کہ چاند کا چھوٹا یا بڑا ہونا ایک خدائی نظام الاوقات ہے، اس سے لوگ اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں اور حج کا بھی تعین کرتے ہیں۔ چونکہ بیت اللہ پر مشرک قابض تھے اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، تو بیت اللہ پر مشرک قابض تھے اور حج کرنے میں ان سے لڑنا پڑ سکتا تھا، اس لیے اب جہاد کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ابتدائی احکام ہیں، اور یہاں دفاعی جہاد کا ذکر فرمایا۔ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو، لیکن لڑنے میں اخلاقیات کی حدود کو پامال نہ کرو۔ اسلام نے جنگ میں بھی کچھ حدود رکھی ہیں، دیگر مذاہب میں نہیں ہیں۔ وہ جب جنگ کرتے ہیں، جس پہ فتح حاصل کرتے ہیں، ہر طریقے سے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، لیکن اسلام نے دشمن کے ساتھ جنگ میں بھی حدود اور قیود رکھی۔ فرمایا تم انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک دین کو مکمل غلبہ نہ مل جائے اور کوئی کسی پر مذہبی جبر نہ کر سکے۔ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا پاس کریں تو تم بھی پاس کرو، اور اگر وہ حرمت والے مہینوں میں تم سے لڑائی کریں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور جہاد ترک کر کے اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ یہ نہ کہو کہ اب جہاد ختم ہو گیا، جب ضرورت پڑے تو جہاد کرو، اب نہیں ہے ضرورت۔ اب تو چونکہ ہمارے ملک پاکستان کی باقاعدہ فوج ہے اور حکومت پاکستان آپ کے ٹیکس سے اس کو پے کرتی ہے، آپ کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، لیکن اگر حکومت وقت کو ضرورت پڑ جائے ہماری تو پھر اسلام بھی کہتا ہے کہ لبیک کہو۔ اب اگلی آیتوں میں آ جاتا ہے احکامات حج۔ احکامات حج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ اگر تمہیں حج یا عمرے سے روک دیا جائے تو ہدی بھیج دو، مثلا کوئی رکاوٹ بن گئی تو ہدی بھیج دو۔ ہدی کہتے ہیں جو قربانی کا جانور اس وقت حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، اس قربانی کے جانور کو ہدی کہتے تھے۔ اور ہدی ذبح ہو جائے تو اپنے سر مونڈ دو، اور جو مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر نہ مونڈ سکے تو روزے رکھنا، صدقہ دینا یا قربانی اس کا فدیہ ہے۔ حج تمتع یا حج قران کرنے والا بھی قربانی کرے۔ فدیہ دینے والا 3 روزے ایام حج میں رکھے گا اور 7 روزے واپس آ کے گھر میں رکھے گا۔ 10 روزے ہوں گے اس کے، جو بندہ یہ ہدی نہ دے سکے۔ حج کے دنوں میں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ شاعر اللہ کی بے حرمتی اور لڑائی جھگڑا خصوصی طور پر منع ہے، اور حج کے لیے جاتے ہوئے زیادہ راہ لے کر جایا کرو، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ حج ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر خصوصی طور پر کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی بھلائی مانگا کرو۔ اگلی آیتوں میں انا پرستی اور خدا پرستی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 204 سورہ البقرہ کی 204 نمبر آیت سے ایک انا پرست انسان کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اس کی باتیں تو دل کو موہ لیتی ہیں، لیکن وہ بہت ضدی اور فسادی ہوتا ہے۔
جب اسے اس کی غلطی پر ٹوکا جائے تو اس کی انا اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے روک دیتی ہے۔ ایسے ہی شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے مقابلے میں خدا پرست آدمی کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے انا اور خواہش تو کیا اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگ خدائی نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 208 میں اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کے وجود کے ساتھ ساتھ ان کی انا اور خواہشات بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ جو لوگ اب بھی ایمان نہیں لا رہے، کیا وہ اس وقت ایمان لائیں گے جب غیب کے پردے اٹھ جائیں گے؟ اس وقت ایمان لانا ان کے لیے بے معنی ہو جائے گا۔ اگلی آیات میں پہلی اقوام کے انجام سے عبرت پکڑنے کا اشارہ دیا۔ بنی اسرائیل کے احوال سے عبرت پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کس قدر نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناقدری کی اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ آیت نمبر 213 میں واضح فرمایا کہ جو لوگ راہ حق سے بھٹک گئے اس کا سبب ان کی انا پرستی تھی، ورنہ انبیاء کرام نے تو حق کو آخری حد تک واضح فرما دیا۔ پھر دین کے معاملے میں پیش آنے والی ان سختیوں کو بیان فرمایا جو پہلی اقوام کو پیش آئیں، تاکہ ان کے احوال سے اہل ایمان کو استقامت کی توفیق ملے۔ فرمایا ان پر اتنی سختیاں آئیں کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ اہل ایمان اور اللہ کے رسول بھی پکار اٹھے این نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو جواب آیا اللہ کی مدد بہت قریب ہے اور آیا ہی چاہتی ہے۔ پھر اہل ایمان کو انفاق کی تعلیم دی کہ کیونکہ راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کو دین پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، نفاق اور چیز ہے، انفاق کا معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگلی آیات میں آیت نمبر 216 سے فرضیت جہاد کو فرض کرنے کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے۔ آیت نمبر 216 میں فرمایا کہ تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ شاید یہ بعض لوگوں پر گراں گزرے، لیکن انسان حقیقت کا ادراک خود نہیں کر سکتا، اسے احکامات الہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ اگر گناہ ہے تو لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا اور ان میں فتنے پیدا کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتوں میں شراب اور جوئے کے متعلق ابتدائی حکم بیان فرمایا کہ ان میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی، لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ ان کی حرمت کی طرف ابتدائی اشارہ ہے، کیونکہ مطلق نفع تو چوری اور ڈاکے میں بھی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہو وہ شے حرام ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اسلوب بھی ان کی حرمت کی طرف اشارہ تھا، لیکن ابتدائی حکم تھا واضح الفاظ میں، یہ بعد میں حرام ہو گئی۔ پھر یتیموں سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی اور اگلی آیتوں میں حیض کے احکامات کو بیان فرمایا جو عورتوں کے ایام مخصوصہ ہوتے ہیں۔ چونکہ پہلے نکاح کا ذکر آ گیا تھا، اسی مناسبت سے اب حیض کے احکام بیان فرمایا حیض کے دنوں میں مباشرت حرام ہے، لیکن دیگر تلذذ حرام نہیں۔ حیض کے دنوں میں خامند کے لیے بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا حرام ہے، لیکن دیگر مباشرت کے علاوہ دیگر لذت حاصل کرنا یا تلذذ کرنا وہ حرام نہیں ہے۔ اور مباشرت فطری طریقے سے کرنی چاہیے، غیر فطری طریقے سے مباشرت کرنا بھی حرام ہے۔ غیر فطری طریقہ بیک سے کرنا، پچھلے راستے سے کرنا، اس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ پھر فرمایا قسموں کو تعلقات کے توڑنے کا ذریعہ نہ بنایا کرو۔ اس وقت لوگ قسمیں کھا لیا کرتے تھے، مجھے قسم ہے میری بیوی کو طلاق، یا میں نے بیوی کو چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو وہ منع کیا کہ قسموں کو تعلقات کو توڑنے میں استعمال نہ کرو۔ اگلی آیات میں احکام طلاق، چونکہ نکاح کا اور حیض کا ذکر ہوا، پھر احکام طلاق کے حوالے سے اگلی آیتیں آئیں۔ پھر نکاح کی مناسبت سے ہی طلاق کے احکام کافی تفصیل سے بیان فرمائے، اور یہ سلسلہ آیت نمبر 228 سے لے کر آیت نمبر 242 تک پھیلا ہوا ہے، جس میں سارے احکامات طلاق کے بارے میں ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض گزرنے تک کسی سے نکاح نہ کرے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو حمل چھپائے نہیں تاکہ بچے کا نسب مشکوک نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو کے ذہنوں میں یہ شک ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو وہ طلاق ہوتی نہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ اپنا حمل چھپائے نہیں، طلاق تو ہو گئی لیکن وہ اپنا حمل چھپائے نہیں تاکہ جو بچہ ہونے والا ہے وہ مشکوک نہ ہو، پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی بچے کے پیدا ہونے تک اس کی عدت لمبی ہو جائے گی، چاہے مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم، چاہے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو تو 6 مہینے کے بعد عدت ختم ہوگی، اور جب تک طلاق بائن ہو تو رجوع کر سکتا ہے، 1 طلاق ہو پھر بھی رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاق ہوں تو پھر بھی رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ عورت اس وقت تک پہلے خامن سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر کے اس سے مباشرت نہ کرے۔ اگر دوسرا خامن بھی طلاق دے دے تو وہ پہلے کے نکاح میں دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد، اور یہ وہ آیت ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی اور خامن سے نکاح نہ کرے۔ یہ بھی قرآن کی، یہ سورہ البقرہ کی اس آیت میں قرآن سے ثابت ہے۔ اگلی آیتوں میں بنی اسرائیل کا جہاد کا ذکر کیا اللہ نے۔ آیت نمبر 243 243 سے اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا۔ اب یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا جو رات کو ہم نے سنا کہ کئی ہزار لوگ موت سے ڈرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر زندہ کر دیا، یعنی موت جہاد میں ہی نہیں آتی، ویسے بھی آ سکتی ہے، اور زندگی اور موت کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جہاد سے گریز نہ کرو اور راہ خدا میں لڑو۔ پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے خود اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں، تو انہوں نے حکم الہی سے طالوت کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور اس انتخاب پر ان کا اعتراض دور کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ تمہارا امیر اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ان کی جسمانی صحت بھی تم سے بہتر ہے، اور انہیں علم میں بھی وہ تم پر فائق ہیں اور برتری حاصل ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے منتخب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ تابوت جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے اسے فرشتے تم تک پہنچائیں گے۔ جب ایسا ہی ہوا تو انہوں نے طالوت کی قیادت کو مان لیا، پھر وہ جہاد کرنے کے لیے چلے تو طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آئے گی، اس سے 1-2 چلو پانی پینے کی تو اجازت ہے، جو زیادہ پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یعنی یہ نہر تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا، تو 313 لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بھاری اور بڑی فتح اس لشکر پر عطا فرمائی۔ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ ان واقعات کو اس تفصیلات سے بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی واضح دلیل ہے۔ پھر واضح فرما دیا کہ تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں، ایز اے نبی ہونے میں نفس نبوت میں سب برابر ہے، لیکن مقامات میں فرق ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، قیامت کا دن آنے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرو۔ اسی کے ساتھ ہی تیسرا پارہ شروع ہوا۔ پھر آیت الکرسی میں عظمت الہی کو اجاگر کیا، اور آیت الکرسی ہی وہ عظیم آیت ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد اسے پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ ہوگا۔ یہ آیت الکرسی جو ہے۔ اس کے بعد قانون ہدایت اور گمراہی، آیت نمبر 257 سے لے کر آیت نمبر 260 تک ہدایت اور گمراہی کے خدائی قانون کو بیان فرمایا کہ ضدی لوگوں پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جیسے نمرود پر بند ہو گئے، جو اپنا تعجب دور کرنا چاہے اس کا تعجب دور کیا جاتا ہے، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ انہیں 100 سال بعد
زندہ کیا، ان کا کھانا خراب نہیں ہوا تھا، اور ان کا گدھا ان کے سامنے پھر دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ یہ بھی عجیب و غریب واقعہ اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے جی آیت نمبر 261 میں اللہ نے احکام نازل فرمائے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کو بیان فرمایا، اور یہ سلسلہ اختتام سورت تک چلا گیا۔ تو یہاں واضح فرمایا کہ راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 700 روپے خرچ کرنے کے برابر دیا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، جو رات کو سنا ہے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 700 روپے خرچ کرنے کے برابر دیا جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ کر دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے اپنے صدقات کو باطل نہ کیا کرو۔ جو لوگ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ جیسے بارش برسنے سے چٹان سے مٹی بہہ جاتی ہے اور وہ خالی رہ جاتی ہے، ایسا ہی حال ان کا ہوگا، اور جو اخلاص سے خرچ کریں گے ان کا تھوڑا بھی رب کی بارگاہ میں بہت ہو جائے گا۔ جیسے زرخیز زمین کا باغ کہ اگر اسے بارش نہ بھی پہنچے تو اس کے لیے رات میں پڑنے والی شبنم ہی کافی ہو جاتی ہے۔ تو خلوص سے دیا جائے گا، تھوڑا بھی دیا جائے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن وہ ایسے ہی زرخیز زمین کی طرح ہوگا۔ پھر فرمایا راہ خدا میں عمدہ مال دیا کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے پر شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ صدقات اعلانیہ بھی کر سکتے ہو اور مخفی بھی کر سکتے ہو۔ اگر نیت دوسروں کو ترغیب دینا ہو تو اعلانیہ کرو، اگر ریاکاری کا خدشہ ہو تو مخفی کرو۔ لیکن اس میں ایک شرط یہ چیز بیان فرمائی کہ فرض صدقات اعلانیہ کرو۔ زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے، یہ اعلانیہ کرو۔ فرض صدقات اعلانیہ بہتر ہیں تاکہ لوگ بدگمان نہ ہوں، فلاں تو زکوٰۃ نہیں دیتا، فلاں عشر نہیں دیتا، اور نفلی صدقات مخفی طریقے سے کرو۔ اس کے اگلی آیتوں میں سود کے احکام بیان فرمائے، انفاق کے مقابلے میں سود کے احکام بیان فرمائے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس مخبوط الحواس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، کیونکہ کفار کہتے تھے کہ یہ بھی تو ایک تجارت ہے، جیسے باقی جنسوں کی تجارت ہے، یہ کرنسی کی تجارت ہے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تجارت کو جائز کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ نے قرض کے احکام بیان فرمائے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ مالی معاملات میں ایک اہم چیز قرض ہے۔ اس لیے آیت نمبر 282 سے قرض کے احکامات بھی واضح کر دیے۔ ان احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ایک مدت معین تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرض لیتے وقت مدت کا تعین کر لینا چاہیے، اور دوسری یہ بات واضح ہو گئی کہ اسے لکھ لینا چاہیے۔ خاتمہ صورت، اختتام صورت پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی تلقین کی گئی، اور واضح فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور وہ جو چاہتا ہے اس پر پوری طرح قادر ہے۔ اے ایمان والے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ یہ دعا عموماً میں ہر نماز کے بعد آپ کو ساتھ شامل کر کے مانگتا ہوں، اور یہ اس صورت کے آخر میں یہ دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، تو ہی ہمارا کارساز ہے اور تو کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اس دعا سے سورہ بقرہ اختتام پذیر ہوئی، اور اس کے بعد ایک رکوع پڑھا سورہ آل عمران کا۔ یہ سورہ آل عمران
یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے جس کا ایک رکوع پڑھا، اس کی ابتدائی 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ سے مذاکرہ کیا۔ مذاکرہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگے اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، ابن اللہ کا معنی اللہ کا بیٹا، اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہیں تو پھر بتائیں ان کا والد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، جبکہ حضرت عیسیٰ فوت ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ کھاتے پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ ابن اللہ کیسے ہو گئے؟ تو وہ لاجواب ہو گئے۔ البقرہ میں بنیادی طور پر یہود کا رد تھا اور ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی گئی تھی، اور اس صورت میں سورہ آل عمران میں نصارہ کا رد ہے اور ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ یہ جو آل عمران ہے نا، عمران، آل عمران سورت کا نام ہے نا، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اور ان کی آل سے مراد حضرت مریم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو آل عمران سورت کے نام سے مراد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ اسی صورت میں انہی کے متعلق زیادہ کلام کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت مبارکہ کا نام آل عمران رکھا گیا، اور اس صورت میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا۔ باقی انشاءاللہ کل جو اس کے اگلے رکوعات پڑھیں گے تو اس کی تفہیم بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔